وہ آدمی ہے اس لیے تمہارا بھائی ہے. آدم کا بیٹا ہم کو بھی قرار دیا گیا اور آپ کو بھی. آدم کی بیٹی ہم کو بھی قرار دیا گیا, ہماری بچیوں کو بھی اور کسی کی بچیوں کو. یعنی دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں, کرسچین ہوں, جیوش ہوں, مسلم ہوں, ہندو ہوں, بودھسٹ ہوں, کوئی بھی ہوں, وہ آدم کے بیٹے تو ہیں. آدم کا بیٹا ہونے کی بنیاد پر اور آدم کی بیٹی ہونے کی بنیاد پر دنیا میں ایک حقیقی رشتہ ہے اور وہ بھائی اور بہن کا ہے. اور اگر عمر زیادہ ہے تو ماں کا ہے یا باپ کا ہے. ایک ہی رشتہ ہے دنیا میں, بھائی اور بہن کا. اسی لیے اسلام نے شادی کے بغیر عورت سے رشتہ قائم کرنے کو حرام قرار دیا, اس لیے کہ بغیر شادی کے وہ تمہاری بہن ہے, اس سے کوئی رشتہ نہیں قائم کر سکتے. کیا تم بہن کے ساتھ جنسی تعلق اور اس کا تعلق قائم کرو گے؟ شی از یور سسٹر بیکاز شی از دا ڈاٹر آف آدم اینڈ ایو. یہ قرآن نے تصور دیا ہے پاکیزگی کا, یہ طہارت کا. زنا اسی لیے حرام قرار دیا گیا ہے. شادی سے پہلے زنا کو اسی لیے, بہت سی مصلحتیں ہیں. بچہ پیدا ہو جائے تو رسپانسبل کون ہوگا؟ کون پالے گا اسے؟ کس کے نام سے جانا جائے گا؟ کون ہوگا وہ؟ کیا زندگی بھر وہ بن باپ کے گھومتا رہے گا؟ اپنی کوئی شناخت نہیں ہوگی, اپنا کوئی چہرہ نہیں ہوگا. شادی کے بعد جب ہوگا تو باپ کا نام ہوگا, باپ کا چہرہ ہوگا, باپ پرورش کرے گا, باپ کی ذمہ داریاں ہوں گی, باپ تعلیم دلائے گا. اسلام نے اس لیے شادی کو ضروری کہا, اس سے پہلے بچے مت پیدا کرو, اس سے پہلے زنا مت کرو, اس لیے کہ وہ تمہاری بہن ہے. شادی کے ذریعے سے وہ تمہاری بیوی بنتی ہے. اسلام نے یہ قانون دیا. بہن کی پاکیزگی ہر لڑکی کو دے دی ہے, بہن کا تقدس ہر لڑکی کو دے دیا ہے. شاید اسی ملک میں مجھ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں کو لوگوں سے ملنے کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ بازار میں کیوں نہیں, دوستوں سے کیوں نہیں ملتی ہیں, فرینڈ شپ کیوں نہیں کرتی ہیں, اتنی پابندی کیوں ہے؟ میں نے کہا کہ کوئن کی لڑکیوں کو تم سب سے ملنے کی اجازت دیتے ہو؟ بازار میں وہ گھومتی ہیں, پبوں میں وہ جاتی ہیں سب کے ساتھ. کہا نہیں, کوئن ہے. میں نے کہا جو حیثیت تم نے اپنی کوئن کو دیا ہے, رسول نے وہ حیثیت ہر مسلمان کو دیا ہے. یہ بے عزتی نہیں, یہ عزت نفس ہے. رسول نے وہ حیثیت ہر مسلمان کو دیا ہے. ہر مسلمان کی لڑکی انتہائی باعزت ہے. اس لیے نہیں کہ وہ ہر بازاروں میں گھومتی رہے اور آوارگی کرتی رہے اور عزت نفس لٹاتی رہے اور اپنا شوہر تلاش کرنے کے لیے کئی بار صلیب پہ چڑھے اور بے عزت ہو کے رسوا ہو کے واپس آ جائے. تو اگر یوم نسواں منانا ہو, عزت نفس کا اور مساوات کا دن منانا ہو, تو پیغمبر کا دن مناؤ, حضور رحمت عالم کا دن مناؤ, تاجدار کائنات کا دن مناؤ. عزیزان ملت اسلامیہ, میں یاد کرنا چاہتا ہوں میرے دوستوں ساتھیوں کہ اسلام کائنات میں جتنی بھی خوبیاں ہیں جن کا الگ الگ دن منایا جاتا ہے, تم ایک مرتبہ میلاد النبی مناؤ تو ہر دن کو تم نے منا لیا, اس لیے کہ ہر کامیابی نبی کی ذات سے وابستہ ہے. سرکار نے ہمیں وہ سب کچھ دیا جو دنیا الگ الگ حاصل کرتی رہی ہے اپنے ذہن و فکر کی بنیاد پر. آج ہم اس عظیم ترین انسان کا دن منا رہے ہیں, اس رحمت خداوندی دن منا رہے ہیں, اس پیغمبر اعظم کا دن منا رہے ہیں, بشیر و نذیر کا دن منا رہے ہیں, سراج منیر کا دن منا رہے ہیں, طٰہٰ اور یاسین کا دن منا رہے ہیں, نور خداوندی کا دن منا رہے ہیں, اس نور اولین کا دن منا رہے ہیں جو عرش اعظم کی قندیل پہ شمع فروزہ بن کر کے صدیوں جلوگر رہا اور پھر قالب بشری میں انسانی محفل میں جلوگر ہوا. یہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو, یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو, بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو, تم بھی نہ ہو, خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے, نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. رسول سے وفاداری. بس ایک آخری بات, حضور بہت زیادہ وقت تو نہیں ہوگا, ایک آخری بات, یہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا ہوں اور بول رہا ہوں, سمجھا آپ نے, اور سرکار کا کرم ہے آج کے دن کی وجہ سے میری ذات پر, ان کا کرم میری زبان پہ جاری ہے, ورنہ میں تو ہاں آپ محسوس کر رہے ہوں گے. میرے عزیز ساتھیوں, جب بھی کوئی دن منایا جاتا ہے تو اس کے پیچھے ایک عہد ہوتا ہے, ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے, ایک معاہدہ ہوتا ہے, ایک فکر ہوتی ہے, ایک داعیہ ہوتا ہے. جب کوئی قوم یوم آزادی مناتی ہے
تو یوم آزادی کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی عہد کرتی ہے کہ ہم نے جو آزادی حاصل کی ہے یا ہمارے بزرگوں نے لاشوں کی فصیلیں تعمیر کر کے اس آزادی کو ہم دوبارہ غلامی میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کسی نے چاہا تو ہم اپنی سرحدوں پر اپنی لاشوں کی فصیلیں تعمیر کر دیں گے، دشمن ہماری طرف نہیں بڑھے گا۔ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ قوم یوم آزادی مناتی ہے، صرف ناچتی ہے یا کوئی عہد بھی کرتی ہے؟ ناچنے والی قوم کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اور میں تو علامہ اقبال کی روح سے معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول شمشیر و سنان آخر، شمشیر و سنان اول شمشیر و سنان آخر۔ زندگی جہد مسلسل کا نام ہے، سعی پہم کا نام ہے، زندگی رقص و سرود کا نام نہیں، ناچ اور گانے کا نام نہیں ہے، زندگی انسانیت کی فلاح و بہبود کا نام ہے، انسانیت کو رسوا کرنے کا نام نہیں۔ ناچ اور گانے سے انسانیت کو رسوا کیا جاتا ہے۔ کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ ننگے ہو کر کے دکھانے والے ہوتے ہیں۔ جو ننگے ہو کے ناچتے ہیں وہ رسوا کرتے ہیں اپنے کو، اور جو دیکھتے ہیں وہ رسوا کرتے ہیں انسانیت کو۔ اس لیے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا سوچو، جب کوئی قوم آزادی حاصل کر چکی تو جب یوم آزادی مناتی ہے تو اس کی یاد مناتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ عہد کرتی کہ ہم اس آزادی کو پھر غلامی میں تبدیل نہیں ہونے دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیو، اسی طریقے سے جب کوئی قوم یوم حقوق انسانی مناتی ہے تو یہ عہد کرتی کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ناانصافی ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کے خلاف، وہاں ہم چل کے جہاد کریں گے، یعنی تلوار سے نہیں، قلم سے، زبان سے، میڈیا سے، تاکہ وہاں ناانصافی نہ ہونے پائے۔ ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آج یہ کر رہی ہیں۔ جب کوئی قوم یوم نسواں مناتی ہے تو پھر وہ سوچتی کہ ہم عورتوں کو پھر اس وحشی دور کی طرف نہیں لے جائیں گے جہاں یہ سوچا جاتا تھا یونان میں کہ عورت کے جسم میں روح بھی موجود یا نہیں، یعنی اتنی ستائی ہوئی تھی، اس قدر بے زبان تھی، زبانیں کاٹی جاتی تھی کہ وہ ظلم سہتی تھی اور بولتی نہیں تھی، تو وہ سوچتے تھے یار یہ اس کے اندر روح ہی نہیں، احساس نہیں۔ یہ تصور تھا افلاطون اور برقنس کے زمانے میں یونان کا۔ اس تاریک دور سے جب نکل کے عورت آئی اور آزاد ہوئی تو عورت کا دن منایا جاتا ہے، تو لوگ عہد کرتے ہیں کہ ہم اس دن کو دوبارہ تاریک دور میں نہیں جانے دیں گے۔ جب کوئی بیٹا باپ کا دن مناتا ہے تو باپ سے وفاداری کا عہد کرتا ہے، جب کوئی بیٹی ماں کا دن مناتی ہے تو ماں کے ساتھ وفاداری کا عہد کرتی ہے، جب آپ یوم قرارداد پاکستان مناتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ قرارداد کی روح کو باقی رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ اگر زبان سے نہ بھی کہیں تو یہ بات آپ کے لاشعور میں ہوتی ہے۔ تو جب آپ یوم رسول منا رہے ہیں تو صرف جشن منا کر کے، گلیوں میں نکل کر کے، نعرہ لگا کر کے آپ حق ادا نہیں کرتے، بلکہ عہد کیجئے کہ سیرت رسول اپنی زندگی میں داخل کریں گے اور دنیا میں رسول کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہ میلاد النبی کا مطالبہ ہے آپ سے، یہ ڈیمانڈ ہے۔ آج کا دن آپ سے کہہ رہا ہے کہ رسول کے جسم ناز پہ برسنے والے پتھر، ان کے وجود ناز سے بہتا ہوا خون، بلال حبشی کا تپتی ہوئی ریت پہ گھسٹتا ہوا جسم ناز، امیر حمزہ کا چبایا ہوا کلیجہ، حسین کی کٹی ہوئی گردن آج سے پوچھ رہی ہے اور قیامت میں پوچھے گی کہ تم نے میلاد رسول تو منایا ہے مگر ہمارے خون کا کیا حق ادا کیا ہے تم نے؟ Are you ready to show your face in front of these dignitaries؟ ان عظیم انسانوں کے سامنے اپنا چہرہ دکھانے قابل ہو تم؟ اگر نہیں تو تیار ہو جاؤ، میلاد مناؤ مگر میلاد کی روح نظام مصطفیٰ کو فالو کرنا ہے، اس کو باقی رکھو۔ زندگی بھر سرکار کے وفادار اور غلام بن کے رہو، اور غلام وہ نہیں ہوتا جو غلامی کا زبان سے دعویٰ تو کرے مگر بغاوت بھی کرے اپنے آقا سے، شراب بھی پیے، زنا بھی کرے، جھوٹ بھی بولے، چوری بھی کرے، مکاری بھی کرے، فریب بھی کرے، دھوکہ بھی دے، جاہل بھی رہے۔ جاہل رہنا بھی نبی کے سے بغاوت ہے، میلاد پاک سے بغاوت ہے، اس دن سے بغاوت ہے۔ پیغمبر پہ پہلی وحی اقرا نازل ہوئی، ریڈ۔ پیغمبر نے قرآن کی طرف دعوت دی جو بکس ہے، کتاب ہے۔ پیغمبر جب پیدا ہوئے تو مکے میں 17 افراد لکھنا جانتے تھے، جب وصال فرمایا تو 1 لاکھ افراد کے ہاتھوں میں قلم عطا فرما دیا۔ وہ پیغمبر علم تھے، نالج کے پیغمبر تھے۔ ان کی قوم اگر جاہل ہے تو پیغمبر سے بغاوت ہے۔ خود بھی پڑھو اور اپنے بچوں کو پڑھاؤ، دین بھی پڑھاؤ اور دنیا بھی پڑھاؤ۔ دین اور دنیا کو اگر ساتھ پڑھاؤ گے تو بچے کبھی ظالم نہیں بنیں گے۔ تمہیں سائنٹسٹ بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، بیرسٹر بناؤ، اس ملک میں تمہیں سہولتیں حاصل ہیں۔
نہ بہت زیادہ فیس ہے، بلکہ بچوں کو مزید وظائف ملتے ہیں۔ یہاں بھی اگر تم نے بچوں کو نہیں پڑھایا تو تم سے زیادہ بدنصیب کون ہوگا؟ یاد رکھو کل تمہارا فیوچر ایجوکیشن سے وابستہ ہے۔ اگر تعلیم نہیں دی تو نہ تم باقی رہ سکو گے، نہ تمہاری اولاد اپنے وجود کو منوا سکے گی۔ سوشل سیکورٹی پہ پال کر کے بچوں کو خیرات کا عادی مت بناؤ، محنت کرنا سکھاؤ، ان کے بازوؤں کو نبی کے غلاموں کی طاقت عطا کرو، انہیں اس راستے پہ چلاؤ کہ جانے کے بعد وہ زمین پہ بوجھ نہ بنے، زمین کا بوجھ اٹھائیں۔ یہ بے پناہ ضروری ہے تمہارے لیے، بے پناہ ضروری۔ اس لیے جو تعلیم نہیں حاصل کرتے وہ بھی میلاد النبی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ ہاں، تعلیم کے ساتھ قرآن بھی ضرور پڑھاؤ۔ مولانا شفیق الرحمان، اللہ کا بہت بڑا انعام ہے اس سرزمین کے اوپر، بہت بڑی نعمت ہے یہ۔ علامہ قائد اہل سنت نے جو انتخاب کیا ہے یہ ان کی نظر انتخاب تھی، ورنہ آج سب کچھ بکھر چکا ہوتا، سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا۔